ایران اب جھکے گا نہیں اور اب پیچھے ہٹے گا نہیں، بلکہ ظلم کے خلاف تہران کی بلند ہوتی آواز مزاحمت کا نیا باب اور امریکہ اور اسرائیل کے لیے بہت سخت پیغام ہے۔ مشرق وسطی کی فضا بدل رہی ہے، بارود کی بو، دھمکیوں کی گونج اور جنگی بیانات کے شور کے درمیان ایران نے ایک بار پھر پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ وہ اب نہ دباؤ میں آئے گا، نہ دھمکیوں سے ڈرے گا اور نہ ہی اپنے موقف سے ایک قدم پیچھے ہٹے گا۔ تہران کی زبان اب پہلے سے زیادہ سخت ہے، اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ واضح ہے اور اس کے ارادے پہلے سے زیادہ دو ٹوک دکھائی دے رہے ہیں۔ ایران اب صرف اپنے دفاع کی بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ خود کو ظلم، جارحیت اور طاقت کے گھمنڈ کے خلاف ایک مزاحمتی آواز کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ ایرانی قیادت سے لے کر پاسداران انقلاب تک ہر سطح پر یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ جنگ صرف سرحدوں کی نہیں، بیانیے کی بھی ہے۔ یہ لڑائی صرف میزائلوں کی نہیں، بلکہ مزاحمت کے تصور کی بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایران کے لہجے میں یہ غیر معمولی سختی کیوں آئی ہے؟ کیا واقعی تہران ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے؟ کیا ایران اب صرف رد عمل نہیں بلکہ خطے کی نئی سیاسی اور عسکری سمت طے کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا ایران کی یہ للکار مشرق وسطی کو ایک بڑی جنگ کے دہانے تک لے جا سکتی ہے؟ حالیہ بیانات، عسکری اشاروں اور سفارتی لہجے کو دیکھا جائے تو ایران ایک ہی بات مسلسل دہرا رہا ہے: ہم جھکیں گے نہیں، ہم رکیں گے نہیں، اور اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو جواب پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ یہ پیغام صرف امریکہ یا اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے، عالمی طاقتوں اور ایران کے اپنے عوام کے لیے بھی ہے۔ ایران دراصل یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ وہ اب محض دفاعی پوزیشن میں کھڑا ملک نہیں بلکہ ایسا فریق ہے جو اپنے موقف کو نظریاتی، سیاسی اور عسکری تینوں سطحوں پر ثابت کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران اب پیچھے کیوں نہیں ہٹ رہا ہے؟ ایران اب اتنی مضبوطی کے ساتھ جواب کیوں دے رہا ہے؟ ایران اب میدان میں ڈٹا ہوا نظر کیوں آ رہا ہے؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا دراصل پیچھے چلنا ہوگا، کیونکہ ایران اسے صرف جغرافیائی جنگ نہیں بلکہ نظریاتی جنگ سمجھ کر لڑ رہا ہے۔ ایران کے بیانیے میں بار بار ایک لفظ ابھرتا ہے: مزاحمت۔ تہران خود کو اس کیمپ کا حصہ دکھاتا ہے جو خطے میں امریکی اثر و رسوخ، اسرائیلی طاقت اور بیرونی دباؤ کے خلاف کھڑا ہے۔ اسی لیے ایران کے لیے یہ معاملہ صرف حملے کا جواب دینے یا سرحد بچانے کا نہیں بلکہ اپنے نظریاتی وجود، علاقائی کردار اور مزاحمتی شناخت کو برقرار رکھنے کا بھی ہے۔ ایران کا یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اگر وہ دباؤ کے سامنے خاموش ہو گیا تو اس کا مطلب صرف عسکری کمزوری نہیں ہوگا بلکہ اس کے پورے مزاحمتی بیانیے کو نقصان پہنچے گا۔ اسی لیے اب تہران کے الفاظ میں سختی اور رویے میں جارحانہ اعتماد دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایران سمجھتا ہے کہ خاموشی کمزوری سمجھی جائے گی۔ اگر وہ یہاں پر خاموش ہو جاتا ہے تو اس کا فائدہ دشمن ملک اٹھائیں گے۔ خطے میں طاقت کا توازن صرف ہتھیاروں سے نہیں، تاثر سے بھی بنتا ہے۔ اگر ایران حملوں، پابندیوں یا دھمکیوں کے بعد خاموش رہتا تو اس کے حامی حلقوں، اتحادی گروپوں اور داخلی سیاسی ڈھانچے میں یہ پیغام جا سکتا تھا کہ ایران دباؤ برداشت تو کر رہا ہے مگر جواب دینے کی صلاحیت یا ہمت نہیں رکھتا۔ اسی لیے ایران کی موجودہ حکمت عملی میں ایک واضح عنصر ہے: خاموشی نہیں، اعلان پسپائی نہیں بلکہ مزاحمت۔ اور اسی وجہ سے ایران لگاتار میدان میں ڈٹا ہوا ہے، ایران لگاتار مزاحمت کر رہا ہے، ایران لگاتار دشمن کے سامنے ڈٹا ہوا ہے۔ ایران اب جھکے گا نہیں اور اب پیچھے ہٹے گا نہیں بلکہ ظلم کے خلاف تہران کی بلند ہوتی آواز مزاحمت کا نیا باب اور امریکہ اور اسرائیل کے لیے بہت سخت پیغام ہے۔ مشرق وسطی کی فضا بدل رہی ہے، بارود کی بو، دھمکیوں کی گونج اور جنگی بیانات کے شور کے درمیان ایران نے ایک بار پھر پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ وہ اب نہ دباؤ میں آئے گا، نہ دھمکیوں سے ڈرے گا اور نہ ہی اپنے موقف سے ایک قدم پیچھے ہٹے گا۔ تہران کی زبان اب پہلے سے زیادہ سخت ہے، اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ واضح ہے اور اس کے ارادے پہلے سے زیادہ دو ٹوک دکھائی دے رہے ہیں۔
ईरान अब सिर्फ अपने दिफा की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो खुद को जुल्म, जारहत और ताकत के घमंड के खिलाफ एक मज़ाहमती आवाज के तौर पर पेश कर रहा है। ईरानी क़यादत से लेकर पासदारान इनकलाब तक हर सतह पर यही पैगाम दिया जा रहा है कि यह जंग सिर्फ सरहदों की नहीं, बयानिए की भी है। यह लड़ाई सिर्फ मिसाइलों की नहीं, बल्कि मज़ाहमत के तसव्वुर की भी है। सवाल यह है कि आखिर ईरान के लहजे में यह गैर मामूली सख्ती क्यों आई है? क्या वाकई तेहरान एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है? क्या ईरान अब सिर्फ रद्द अमल नहीं, बल्कि खित्ते की नई सियासी और अस्करी समत तय करने की कोशिश कर रहा है? और सबसे अहम सवाल, क्या ईरान की ललकार मशरिक़ वुस्ता को एक बड़ी जंग के दहाने तक ले जा सकती है? हालिया बयानात, अस्करी इशारों और सिफारती लहजे को देखा जाए तो ईरान एक ही बात मुसलसल दोहरा रहा है, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, और अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त होगा। यह पैगाम सिर्फ अमेरिका या इजराइल के लिए नहीं, बल्कि पूरे खित्ते, आलमी ताकतों और ईरान के अपने अवाम के लिए भी है। ईरान दरअसल यह बावर कराना चाहता है कि वो अब महज दिफाई पोजीशन में खड़ा मुल्क नहीं, बल्कि ऐसा फरीक है जो अपने मौकफ को नजरियाती, सियासी और अस्करी तीनों सतहों पर साबित करने के लिए तैयार है। ईरान अब पीछे क्यों नहीं हट रहा है? ईरान अब इतनी मजबूती के साथ जवाब क्यों दे रहा है? ईरान अब मैदान में डटा हुआ नजर क्यों आ रहा है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा सा दरअसल पीछे चलना होगा, क्योंकि ईरान इसे सिर्फ जोग्राफियाई जंग नहीं, बल्कि नजरियाती जंग समझकर लड़ रहा है। ईरान के बयानिए में बार बार एक लफ्ज उभरता है, मज़ाहमत। तेहरान खुद को इस कैंप का हिस्सा दिखाता है जो खित्ते में अमरीकी असर और रसूख, इसराइली ताकत और बैरूनी दबाव के खिलाफ खड़ा है। इसीलिए ईरान के लिए यह मामला सिर्फ हमले का जवाब देने या सरहद बचाने का नहीं, बल्कि अपने नजरियाती वजूद, इलाकाई किरदार और मज़ाहमती शनाख्त को बरकरार रखने का भी है। ईरान का यह दिखाना चाहता है कि अगर वो दबाव के सामने खामोश हो गया तो उसका मतलब सिर्फ अस्करी कमजोरी नहीं होगा, बल्कि इसके पूरे मज़ाहमती बयानिए को नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए अब तेहरान के अल्फाज में सख्ती और रवैये में जारहाना एतमाद दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि ईरान समझता है कि खामोशी कमजोरी समझी जाएगी। अगर वो यहां पर खामोश हो जाता है तो इसका फायदा दुश्मन मुल्क उठाएंगे। खित्ते में ताकत का तवाजुन सिर्फ हथियारों से नहीं, तासुर से भी बनता है। अगर ईरान हमलों, पाबंदियों या धमकियों के बाद खामोश रहता तो उसके हामी हलकों, इत्तिहादी ग्रुपों और दाखिली सियासी ढांचे में यह पैगाम जा सकता था कि ईरान दबाव बर्दाश्त तो कर रहा है, मगर जवाब देने की सलाहियत या हिम्मत नहीं रखता। इसीलिए ईरान की मौजूदा हिकमत अमली में एक वाज़ेह उन्सुर है, खामोशी नहीं, ऐलान, पसपाई नहीं, बल्कि मज़ाहमत। और इसी वजह से ईरान लगातार मैदान में डटा हुआ है, ईरान लगातार मज़ाहमत कर रहा है, ईरान लगातार दुश्मन के सामने डटा हुआ है।